حالات کو دیکھتے ہوئے اس دور کی حکومت نے اور عدالتوں نے یہ فیصلہ لیا کہ بابری مسجد کے بعد جتنی بھی مسجدیں ہیں جو 1947 میں جس حال میں تھیں، چاہے وہ مسجد ہو یا مندر ہو، جو بھی عبادت گاہیں ہیں ان کو اسی حال میں باقی رکھا جائے گا۔ اب اس کسی مسجد کے اندر اور کسی عبادت گاہ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ دعویٰ کرے کسی مسجد پر کہ یہ مسجد مندر تھی، اس کو منہدم کیا جائے اور پھر دوبارہ وہاں پر مندر بنا دی جائے۔ اسی کو 1992 ایکٹ کہا جاتا ہے، اور اس ایکٹ کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک طرح سے یقین ہو گیا اور اطمینان حاصل ہو گیا کہ اب ہماری کسی مسجد کو شہید نہیں کیا جائے گا۔ بنارس کے لوگوں نے بھی اطمینان کا سانس لیا کہ ہماری گیان واپی مسجد اب اسی طرح پڑی رہے گی، اس میں دخل اندازی نہیں کی جائے گی اور ہم اسی طرح نماز پڑھتے رہیں گے۔ لیکن بابری مسجد ابھی بن کر اس کی جگہ رام مندر ابھی بن کر تعمیر بھی نہیں ہوا کہ کئی ایک شوشے جو ہے سامنے آ گئے۔ تقریباً 3000 مسجدیں ہیں۔ ان 3000 مسجدوں پر ہندوؤں کے دعوے ہیں کہ یہ شاہی قدیم عمارتیں پہلے مندر تھیں اور ان مندروں کو توڑ کر مسجد بنایا گیا، اب دوبارہ ان کو مندر بنایا جائے، اپنی اصلی حالت پر بحال رکھا جائے۔ تو اس طرح سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آج مسلمان کن حالات سے دوچار ہونے والا ہے، ہمارا مستقبل کس قدر تاریک ہے اور کتنا خطرناک ہے۔ آپ اس کے بارے میں غور کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ واقعات آئے دن ہمیں سننے پڑ سکتے ہیں کہ آج فلاں مسجد شہید کر دی گئی اور آج فلاں مسجد شہید کر دی گئی۔ ایک دور تھا جب کار سیوک اٹھے اور اٹھ کر جاتے ہیں اور بابری مسجد کو بے دردی سے شہید کر دیتے ہیں۔ آج کا دور وہ دور ہے جب کار سیوکوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج حکومت خود کار سیوک کا کام کر رہی ہے، حکومت، عدلیہ، سب کی سب انہی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ عدالتیں بھی انہی کے موافق فیصلے کرتی ہیں۔ ایک مسجد میں جاتے ہیں، تہخانے میں گئے اور جانے کے بعد بہت سارا معائنہ کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد گیانوابی مسجد کے دکھنی تہخانے میں ان کو بہت ساری علامات نظر آ گئی کہ یہ مندر ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، وہ قضیہ جو آزادی سے پہلے کبھی قضیہ ہی نہیں تھا، انگریزوں کے ذریعے سے اٹھایا گیا اور شیر و شکر بن کر ہندو مسلمان